أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي عز وجل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، حضرت مولانا مفتی عطاء المومن صاحب مدظلہ العالی، عزیز بھائیوں، جامعہ مدینۃ العلم کا سالانہ پروگرام ہے۔ جامعہ کے محتمم و مدیر برادر عزیز استاذ العلماء پیکر اخلاص حضرت مولانا محمد ریاض صاحب مدظلہ العالی نے مجھے معراج پر گفتگو کا حکم فرمایا ہے۔ مختصر وقت میں معراج کے چند پہلو آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ سب سے پہلی بات، معراج کیا ہے؟ آسان لفظوں میں اللہ کی قدرت ہے، حضور کا معجزہ ہے، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ رہی یہ بات ہوا کب ہے، صاحب فتح الباری نے فتح الباری باب المعراج میں معراج کے سال کے حوالہ سے 10 اقوال ذکر کیے۔ راجح قول کے مطابق سفر طائف سے واپسی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد نبوت کے 11ویں سال مشہور قول کے مطابق 27 رجب کی شب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا۔ رہی یہ بات کیوں بلایا گیا، معراج کا سفر ہوا کیوں؟ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے، حضور کی ذات گرامی اللہ کی توحید کے لیے
ہر قسم کی پستی برداشت کر خاندان میں قریش کے سرداروں نے جو کرنا چاہا، جو ذلت آپ پر مسلط کرتے گئے، جو پستی آپ کے لیے تصور کرتے گئے، حضور نے سب سے بے پرواہ ہو کر اللہ کی توحید کے علم کو بلند رکھا۔ اس کا لازمی نتیجہ رفعت تھا جو اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کی صورت میں عطا فرمایا۔ دوسری حکمت یہ ہے، مسلسل صدمات آ رہے تھے۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، طائف کے سفر میں جو ظلم و ستم آپ پر ڈھایا گیا، اس کی وجہ سے بھی آپ پریشانی میں مبتلا تھے۔ اللہ نے آپ کے غم دور کرنے کے لیے آپ کو ایسا سفر کرایا جو آج سے پہلے کسی کو نہیں کرایا گیا، نہ آج کے بعد کرایا جائے گا، تاکہ اللہ کے نبی کو تسلی اور اطمینان عطا کیا جائے۔ معراج کیوں ہوا؟ اس کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم حضور کو اپنی اوپر والی نشانیاں دکھائیں۔ جو زمین پہ ہے اللہ کے نبی نے دیکھ لی، لیکن اللہ کی نشانیاں عرش تک پھیلی ہوئی ہے۔ عرش بھی اللہ کی مخلوق اور نشانی ہے، تو اللہ نے وہاں تک بلا کے آپ کو ساری نشانیاں دکھا۔ معراج کیوں ہوا؟ اس کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے، حضور سے پہلے جتنے انبیاء تھے سب ذات ربوبیت کے شاہد تھے، ان میں عین شاہد کوئی نہیں تھا۔ حضور پر سلسلہ نبوت اپنی تکمیل کو پہنچ رہا تھا۔ اگر حضور کو بھی عین شاہد نہ بنایا جاتا تو یہ بات یہیں پہ بند ہو جاتا، معاملہ مجمل رہ جاتا، مبہم رہ جاتا۔ اللہ نے حضور کو معراج پر بلا کر نہ صرف اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا، بلکہ حضور کو رؤیت اور دیدار بھی نصیب ہوا، جس کے نتیجے میں باقی انبیاء شاہد تھے، آپ عین شاہد بنا دیے۔ معراج کیوں ہوا؟ معراج کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے، اللہ ختم نبوت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے؟ وہ اس طرح متکلمین فرماتے ہیں مخلوقات کا منتہا عرش ہے، اس کے اوپر خالق کا استوا ہے، مخلوق نہیں ہے۔ مخلوقات کا منتہا عرش ہے، عرش پر مخلوقات کی انتہا۔ اللہ نے ایک ہستی کو عرش پہ بلایا تاکہ پتہ چل جائے اس پر کمالات کی انتہا، اور سب سے بڑا کمال نبوت ہے، رسالت ہے۔ اللہ نے حضور کو بلا کر بتا دیا محمد مصطفیٰ پر نبوت و رسالت کی بھی انتہا۔ معراج کیوں؟ معراج کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے، صاحب درۃ الناصحی فی الواضح والارشاد لکھتے ہیں کہ زمین و آسمان میں بحث چل رہی افضلیت پر، کس کا رتبہ زیادہ ہے۔ ہر ایک نے دلائل پیش کیے، آسمان نے محسوس کیا، زمین پھر پھیرا کر اسی بات پہ ناز کر رہی ہے کہ مجھ پہ حضور کے قدم لگے، تو اس نے مزید دلائل دینے سے بہتر جانا کہ میں اللہ سے آپ کے قدموں کا آسمانوں پہ لگ جانا دعا کے طور پہ مانگ لوں۔ اللہ نے اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، حضور کو معراج پر بلایا، ہر آسمان پر حضور نے قدم رنجا فرمایا۔ کسی شاعر نے زمین و آسمان کے مکالمہ اشعار کی صورت میں پیش کیا۔ فلک بولا مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے، فلک بولا مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے، زمین بولی مجھ پر انبیاء و اولیاء ہوں گے، فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی مجھ پر طور ہے مکہ
مدینہ ہے، فلک بولا مجھ سے بادل برستا ہے، زمین بولی تو محمد کی تربت کو ترستا ہے، فلک بولا عرش و کرسی لوح و قلم مجھ پر، زمین بولی محمد مصطفیٰ کے ہیں قدم مجھ پر۔ جب زمین نے کہا آسمان نے ہاتھ کھڑے کر دیے، دام نے سوال ناراض کر دیا، اللہ ان تصعد الی محمد فاشرف بہ کما تشرفت الارض بجمالہ۔ زمین کو یہ عزتیں عطا ہوئی ہے، رفعتیں عطا ہوئی ہے، اگر تو وہ قدم مجھ تک پہنچا دے تو تجھے ساری قدرتیں اور حکمتیں ہیں۔ اللہ نے شرف قبولیت سے نوازا، حبیب کو معراج پر بلا کر سب آسمانوں کی خواہش کو پورا کر، اور بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے لکھی ہے۔ اگلی بات عرض کرتا ہوں، حضور کے معراج کی خصوصیات کیا؟ معراج اللہ نے سب انبیاء کو بخشا، لیکن جیسا حضور کو بخشا ویسا کسی کو نہیں۔ ہر نبی کا معراج امتحان کی صورت میں تھا، حضور چونکہ نبی الانبیاء ہے، آپ کا معراج امتحان کی صورت میں نہیں بلکہ انعام